سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ رضیہ اور اکبر کی شادی کو تقریباً 5 ماہ ہونے کو تھے۔ ان سب کے دوران رضیہ بس اپنے میکے 2-3 دفعہ ہی گئی تھی۔ وجہ جٹھانی تھی۔ رضیہ صبح اٹھتی، نماز پڑھ کر اکبر کو ناشتہ بنا کر دیتی، ساتھ ہی ساس کو بھی کھانا کھلا دیتی۔ اکبر جاب پر چلا جاتا اور رضیہ باقی کام کرنے لگ جاتی۔ سب گھر والوں کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا بنا کر دینا رضیہ کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ روز کے روز کھانے کے بعد کے برتن، سب گھر والوں کے کپڑے دھونا بھی رضیہ کی ذمہ داری تھی۔ مطلب آہستہ آہستہ جٹھانی نے گھر کے سارے کام رضیہ کے کندھوں پر ڈال دیے تھے۔ رات گئے تک رضیہ کام کر کے فارغ ہوتی۔ سب کام کرنے پر بھی جٹھانی بات بات پر اس کو تانے دیتی، جس کو رضیہ خاموشی سے سہ لیتی، اور گھر میں ہونے والی باتوں کا ذکر اکبر سے بھی نہ کرتی، کیونکہ اس نے ساس سے وعدہ کیا تھا کہ اب گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہونے دے گی۔ ساس رضیہ کی حالت دیکھ کر دکھی ہوتی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھیں، کیونکہ گھر میں چلتی تو بس بڑی بہو کی تھی۔ ایک دن اچانک جٹھانی کی چھوٹی بہن آ گئی۔ ارے میں صدقے، میری رخسانہ آئی ہے۔ جٹھانی نے جیسے ہی بہن کو دیکھا خوشی سے بولی اور جلدی سے گلے ملی۔ سفر ٹھیک رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اور تم نے اپنے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ فوراً بہن سے پوچھا۔ اتنے میں رضیہ پانی لے آئی اور گلے ملی۔ جٹھانی کے مقابلے میں اس کی بہن کافی اچھی نیچر کی تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ دیکھ نہیں رہی اتنی دور سے اتنی گرمی میں سفر کر کے آئی ہے؟ کوئی پانی لاؤ گی؟ کسی نے سکھایا نہیں تمہیں؟ جٹھانی نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ لاتی ہوں، رضیہ نے دکھ سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، مبادا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے۔ جٹھانی پھر خوشی سے باتیں کرنے لگ گئی۔ بھانجیوں نے جب اپنی خالہ کو دیکھا تو سب بھاگ کر آ گئیں اور ملی۔ پھر بڑی بیٹی شاہدہ نے جلدی سے خالہ کا بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ رضیہ نے پانی لا کر دیا، پھر جلدی سے کولڈ ڈرنک ٹھنڈی کر کے دی اور کھانا بنانے چل دی۔ رخسانہ نے بہت کہا کہ اسے بھوک نہیں ہے، مگر جٹھانی نے آنکھوں کے اشارے سے کھانا بنانے کا کہا۔ رضیہ نے بات کو سمجھ کر اپنے کام میں لگ گئی اور جٹھانی اپنی بہن کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ خالہ، میرے لیے کیا لے کر آئی ہیں؟ شاہدہ نے بے صبری سے پوچھا۔ ارے خالہ کی جان، ادھر لاؤ بیگ میں اپنی پیاری سی بھانجیوں کے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آئی ہوں، رخسانہ نے پیار سے کہا، اور پھر بیگ کھول کر سب کو ان کی پسند کی چیزیں نکال کر دی۔ شاہدہ کے لیے ایک فراق تھی، بلیک، جس پر بہت سارا موتیوں سے نفیس کام کیا گیا تھا۔ زاہدہ کے لیے بہت ہی پیاری سی چوڑیاں تھیں، باقی سب لڑکیوں کے لیے بھی ان کی پسند کی اشیاء تھیں۔ بہن کے لیے ایک بہت مہنگا اور پیارا سا سوٹ اور ساتھ جوتا تھا۔ جب سب کو ساری چیزیں دے دیں تو آخر میں ایک بھاری اور کام والا سلور رنگ کا فراق نکالا، جس پر چھوٹے چھوٹے نگ لگے تھے اور ساتھ میں گولڈن رنگ کا موتیوں سے کام کیا ہوا تھا۔ غرض فراق تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا، بہت انمول اور خوبصورت۔ رخسانہ، یہ کس کے لیے ہے؟ رنگ کتنا پیارا ہے اور اس پر ہوا کام تو اور بھی پیارا ہے، جٹھانی نے پرستائش نظروں سے دیکھتے ہوئے فراق پر ہاتھ پھیر کر کہا، کیونکہ فراق کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنے میں رضیہ بھی آ گئی۔ رضیہ کو آتا دیکھ کر سب چیزیں پیچھے چھپا لیں، جبکہ جٹھانی نے برا سا منہ بنایا، جیسے رضیہ کا آنا ان کو پسند نہ آیا ہو۔ بھابھی، کھانا تیار ہے، رضیہ نے ایک نظر فراق کو دیکھ کر کہا۔ دل ہی دل میں رضیہ نے بھی رخسانہ کو اس کے انمول انتہا پر داد دی، جس کو جٹھانی نے اپنی طرف سے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں چلو آتے ہیں، مشکل سے مسکرا کر کہا گیا۔ رضیہ جانے کو پلٹی، تبھی پیچھے سے آواز آئی، رضیہ۔ رخسانہ نے مسکرا کر آواز دی، جی۔ رضیہ نے پلٹ کر بولا۔ رخسانہ کی اس طرح رضیہ کو آواز دینے پر جٹھانی اور سب بھانجیوں نے حیرانی سے دیکھا۔ سب منتظر تھے کہ رخسانہ نے ایسے کیا بات کرنی ہے جو رضیہ کو آواز دی۔ رخسانہ نے ہاتھ میں فراق لیے رضیہ کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ میں ایک چھوٹا سا گفٹ تمہارے لیے لے کے آئی ہوں، امید ہے کہ تمہیں اچھا لگے گا۔ تمہاری شادی پر تو مجھ سے نہ ہو سکا تو میری طرف سے یہ ایک ادنا سا شادی کا گفٹ۔ رخسانہ نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑا فراق رضیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رخسانہ کی یہ بات سن کر سب کے سب ہکا بکا رہ گئے۔ ارے رخسانہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے پیار سے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی ہو، میرے لیے یہی بہت ہے، رضیہ نے مسکرا کر پیار سے رخسانہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میں تمہارے لیے بہت پیار سے اور دل سے لے کر آئی ہوں، امید ہے تمہیں ابھی اچھا لگے گا، رخسانہ نے فراق رضیہ کے ہاتھوں میں دے کر مسکرا کر کہا، جسے رضیہ نے نہایت پیار سے مسکرا کر شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف اسے رکھنے کے لیے چلی گئی، جبکہ پیچھے جٹھانی اور باقی سب حیران پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ رخسانہ اتنا پیارا گفٹ صرف رضیہ کے لیے لے کر آئی ہے۔ ایک یہی فراق رضیہ کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کرنے کا سبب بننے والی تھی، مگر رخسانہ بیچاری اس بات سے بالکل ہی انجان تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ ایسا فراق کسی کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے تو وہ کبھی نہ لاتی رضیہ کے لیے،
چلیں آپا کھانا کھاتے ہیں۔ رخسانہ نے رضیہ کے جانے کے بعد بہن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں چلو، جٹھانی نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہوش میں آ کر مسکرا کر کہا، کیونکہ اسے تو کیا اس کے فرشتوں کو بھی دور دور تک نہیں پتہ تھا کہ اتنا پیارا فراق رضیہ کو دے دے گی۔ رخسانہ اور تم لوگ جلدی سے یہ سب سمیٹو اور کھانا کھانے کے لیے باہر آ جاؤ۔ جٹھانی نے اپنی بیٹیوں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے ان کو حکم صادر کیا اور خود رخسانہ کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ رخسانہ باتیں کر رہی تھی لیکن اس کے ذہن میں فراق تھی۔ سب نے کھانا کھایا۔ رخسانہ کھانا کھانے کے بعد بہن کی ساس، جو کہ رشتے میں ان کی دور کی خالہ بھی لگتی تھی، ان سے ملنے کے لیے ان کے روم کی طرف چل پڑی، جبکہ رضیہ نے کھانا کھانے کے بعد برتن دھوئے اور سمیٹنے کے بعد تھوڑا سا کھانا نکال کر ساس کے کمرے کی طرف چل پڑی تاکہ ان کو بھی کھانا کھلا سکے، کیونکہ جب سے رضیہ بیاہ کر آئی تھی، ساس کو صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانا کھلانے تک سارے کام اس نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے، اور ان کے کام کرنے سے عجیب سکون اور خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی سگی ماں کی خدمت کر رہی ہو، جبکہ دوسری طرف جٹھانی نے رضیہ کی اس ذمہ داری کو سنبھالنے پر سکھ کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ اس کی ساس کے کام کرنے سے جان چھوٹی تھی۔ رضیہ ساتھ ساس کو کھانا بھی کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رخسانہ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس طرح بہت جلدی ہی رخسانہ کی رضیہ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی، کیونکہ عمر میں دونوں ہم عمر ہی تھیں، جبکہ دوسری طرف جٹھانی اپنے کمرے میں بیٹھی رخسانہ پر غصہ کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر رخسانہ کے اس عمل پر افسوس اور نہایت ہی طیش آ رہا تھا کہ اس نے اتنا اچھا فراق اس فضول رضیہ کو کیوں دیا، کیونکہ اس کی نظر میں اس فراق کی رضیہ تو بالکل بھی کسی بھی اینگل سے حقدار نہیں تھی، اور اسی بات کا غصہ اسے اور اس کی سب بیٹیوں کو تھا۔ رخسانہ بہن کے گھر 3 ہفتے رہی اور اس تمام عرصے میں وہ رضیہ کے بہت زیادہ قریب آ گئی تھی۔ بلا شبہ ہر ٹائم بہن رضیہ کی برائیاں بیان کرتی تھی، لیکن اسے رضیہ میں ایسی کوئی برائی نظر نہ آئی۔ الٹا وہ بہن کو سمجھاتی کہ وہ رضیہ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا کریں، کیونکہ رضیہ بہت ہی نرم دل کی مالک لڑکی ہے۔ مگر یہ بات سنتے ہی اسے تپ چڑھ جاتی۔ آپا دیکھیں، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ رضیہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، آپ خواہ خواہ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ سارا دن آپ کے اور آپ کی بچیوں کے سارے کام کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کے تمام کام کرنے کی بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے حکم کی پابند ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں، آپ کبھی اس نے اف تک نہیں کی، آپ کے سامنے سر جھکاتے تھی ہر بات پر۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں۔ رخسانہ نے بہن کو سمجھاتے ہوئے رضیہ کی سائڈ لی۔ بس بہت ہو گیا، تم تھوڑے دن کے لیے یہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو، بہتر ہے کہ تم اس گھر میں اور خاص طور پر رضیہ کے معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس منحوس ماری نے کیا گھول کر پلا دیا ہے تمہیں کہ تمہیں بس اس کی ہی اچھائی نظر آتی ہے اور اپنی سگی بہن کے ہر کام میں غلطیاں۔ بہن نے ایک دفعہ پھر سے رخسانہ کو ٹوکتے ہوئے اچھی خاصی سنا دی۔ رخسانہ نے نہایت دکھ اور افسوس سے بہن کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 3 ہفتوں کے بعد رخسانہ اپنے گھر واپس فیصل آباد چلی گئی، لیکن جاتے جاتے بہن کو نصیحت کرنا نہ بھولی۔ لیکن یہاں نصیحت کا اثر کس کو ہونا تھا، الٹا رضیہ بیچاری کی کم بختی آ گئی۔ اب ہوتا کچھ یوں تھا کہ صبح سویرے سے رضیہ اٹھتی، سارے گھر کے کام کرتی، کھانا بناتی، اور جب دوپہر میں تھوڑی دیر سکون کے لیے اپنے کمرے میں جاتی اور پنکھا چلا کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹتی، تو جٹھانی فوراً اپنی کسی نہ کسی ایک بیٹی کو بھیج کر پنکھا بند کروا دیتی۔ چاچی امی نے کہا ہے کہ پنکھا بند کر دے، بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے۔ رضیہ خاموشی سے گرمی میں ہی لیٹی رہتی یا پھر اٹھ کر ساس کی طرف چلی جاتی تاکہ ان سے باتیں کرتے کرتے وقت گزر جائے۔ اسی طرح جب رات کا کھانا بنا کر فارغ ہوتی تو جٹھانی کوئی نہ کوئی کام تیار رکھتی، اور جیسے ہی رضیہ کھانا بنا کر فارغ ہوتی، فوراً ہی نیا حکم صادر ہوتا اور رضیہ فوراً وہ کام کرنے کی طرف چلی جاتی، اور باقی گھر والے سارے کھانا کھانے لگ جاتے۔ اور جب رضیہ کام کر کے واپس آتی اور کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی برتن دیکھتی تو وہ خالی ملتے۔ پہلے رضیہ کو لگا کہ شاید کھانا کم پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ اگلے دن کے لیے اس سے بھی زیادہ کھانا بناتی، مگر یہ سلسلہ لگاتار ہوتا گیا۔ یہ مسلسل دیکھ کر رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اسے رہ رہ کر اپنی ماں یاد آتی۔ اگر زیادہ بھوک لگی ہوتی تو مشکل سے 1 عدد روٹی بنا لیتی، لیکن کیونکہ سارا دن وہ کام کر کر کے تھک گئی ہوتی تھی، اس لیے تھکن کے باعث اس میں مزید ہمت نہ ہوتی کہ وہ آگ کے سامنے جا کر مزید کھانا بنائے، اس لیے آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے برتن رکھ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں فساد ہو۔